الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ویسے تو سارا کے سارا قرآن، پورا کے پورا قرآن انسان کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن انسانوں کی ہدایت ہی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت دریے میں، کوزے کے اندر دریا کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایک ایک آیت کے اندر ایسی ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت جو چند آیات پر مشتمل ہے، ہم اکثر نمازوں میں اس کو پڑھتے ہیں، امام صاحب نماز میں پڑھتے ہیں، ہم پیچھے سنتے ہیں، لیکن اس چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظیم پیغام انسان کو دیا ہے اور انسان کے ایک گناہ کو بیان کیا ہے۔ پہلے اس کی فضیلت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ روزانہ 1000 آیات کی تلاوت کرے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر انسان تو یہ طاقت نہیں رکھ سکتا کہ 1000 آیات کی تلاوت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم الہاکم التکاثر جو ایک چھوٹی سی سورت ہے وہ نہیں پڑھ سکتے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ الہاکم التکاثر، اس چھوٹی سی سورت کو پڑھنے کا ثواب 1000 آیات کے پڑھنے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جب وہ ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ان کے پاس جو ہے آئے، تو دیکھا آپ نے کہ عبداللہ ابن شخیر نامی جو صحابی ہے وہ یہ سورت پڑھ رہے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے پہن لیا، جو اس نے کھا لیا، یا جو اس نے آگے بھیج دیا۔ باقی جو مال ہے وہ تو سب ورثہ کا ہے۔ آگے بھیج دیا سے مطلب یہ ہے کہ جو اس نے صدقہ کر دیا، آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا، بس وہی انسان کا مال ہے۔ جو انسان نے پہن لیا، جو اپنے پیسے خرچ کر کے جو اچھا لباس زیب تن کر لیا، یا جو پیسہ خرچ کر کے جو کھا لیا، وہی انسان کا مال ہے۔ انسان کی تجوریوں میں، انسان کے بینک بیلنس میں، انسان کے لاکر میں جو کچھ مال پڑا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو ورثہ کا ہے، تمہارے بعد آنے والے لوگوں کا ہے، اور اصل تمہارا مال کہنے کا مطلب یہ ہے وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا۔ جو کسی غریب کی مدد کرنے میں، مسجد کہیں بن رہی تھی تو اس مسجد پر لگانے میں، مدرسہ کہیں بن رہا تھا تو مدرسے میں پیسے دے دیے، یا کسی غریب کی، کسی مسکین کی، کسی بیوہ کی مدد کی، کسی غریب کے گھر کے اندر اناج پانی ڈال دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں پانی کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت مہیا کر دی گئی، تو کہ وہ تمہارا مال ہے جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کیا۔ اب جو ہے اس سورت کا مختصر سے خلاصہ پیش کر دوں، پھر میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ 5 منٹ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر. کیا اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز اختیار کیا ہے. الہاکم التکاثر، اللہ فرماتے ہیں، اللہ یہ دنیا کے اندر پھیلے ہوئے جو انسانیت کا سمندر ہے، دنیا کے اندر پھیلے ہوئے جو انسان ہیں، امیر غریب کالا گورا، ہر ایک کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے زیادہ مال کما لو. ہر ایک کے اندر کی یہ تمنا ہوتی ہے زیادہ مال کما لو، زیادہ نفع کما لو. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس تعبیر میں الہاکم التکاثر. ہر انسان اس دور کے اندر لگا ہوا ہے، کیسے میرے پاس زیادہ مال آ جائے، کیسے میرے پاس زیادہ عزت آ جائے، کیسے میری شہرت زیادہ ہو جائے. ہر ایک اس دور کے اندر لگا ہوا ہے، تکاثر کی دور کے اندر ہر انسان، اور اس میں غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ موت حتی زرتم المقابر. اسی تمناؤں کو لے کر، اسی آرزوؤں کو لے کر صبح شام انسان محنت کرتا ہے، اپنی مقصد حیات سے بھول جاتا ہے میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان جو ہے قبر میں پہنچ جاتا ہے. صبح شام دوڑ دھوپ کرنا مال کے لیے کہ کیسے میں زیادہ مالدار بن جاؤں، اور اسی فکر کے اندر انسان جو ہے جوان ہے، پھر ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے، پھر ادھیڑ میں سے بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر قبر میں پہنچ جاتا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاتے ہو. اللہ فرماتے کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. سوف تعلمون، ان قریب تم کو اس بات کا علم لگ جائے گا کہ جس دنیا کے اندر جس چیز کے لیے میں دوڑ بھاگ کر رہا تھا وہ چیز تو یہاں کچھ کام نہ آئی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اللہ فرماتے ہیں یہ مال اور یہ اولاد اور یہ بیٹے کل قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے. تمہارے کام کیا آئے گا کہ تمہارا کام تو وہ آئے گا جو تم ایک صاف ستھرا بقلب سلیم، جو ایک تم صاف ستھرا دل لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگے، جس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، جس دل کے اندر بغض نہ ہو، جو دل بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، شرک سے اور ان چیزوں سے پاک صاف ہو، تو وہ کہ وہاں پر کام آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ فرماتے وہاں جو کام آئے گا، نفع جو دے گا وہ یہ سلامت دل کام آئے گا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تم کو عنقریب پتہ چل جائے گا. جب قبر میں جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے اندر میں جس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا تھا یہ تو سب بیکار گئی. پھر اللہ کہتے کلا سوف تعلمون، پھر میں ہم آپ کو اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ تم عنقریب آپ کو پتہ چل جائے گا. لترون الجحیم، جب تم جہنم کو دیکھتے ہوئے آنکھوں سے دیکھو گے. پھر اللہ نے آخر میں جو آیت ارشاد فرمائی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر جو ہے کل قیامت کے دن ہر ایک نعمت سے سوال کیا جائے گا. کہتے ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہے انسان سے سب سے پہلے اس کی صحت کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو دنیا کے اندر ایک صحت مند تندرست جسم دیا تھا، اس کا کیا تم نے حق ادا کیا؟ ہم نے تمہارے لیے ٹھنڈا پانی عطا کیا تھا دنیا کے اندر، صاف اور شفاف پانی عطا کیا تھا، اس کا کیا شکر ادا کیا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، عنقریب پھر تم سے ہر ایک نعمت سے سوال کیا جائے گا. یہاں تک فرمایا تم نے کسی کے وہاں منگنی کی بات ڈالی، کسی لڑکی کے لیے منگنی کی بات ڈالی، اور ان گھر کے اندر دوسرے کے وہاں دوسرے ذریعے سے بھی کوئی بات آئی ہوئی تھی، تو پھر تمہارا رشتہ ہو گیا. وہاں پر اس بات سے بھی سوال ڈالا جائے، اس بات سے بھی پوچھا جائے گا کہ لڑکی والوں کے دل کے اندر ہم نے تمہارے حق میں بات ڈالی تھی، اس نعمت کا کیا شکریہ ادا کیا.
अच्छी बीवी मिलना बहुत बड़ी नेमत, अच्छा घर मिलना बहुत बड़ी नेमत, घर के पड़ोस में मस्जिद, मस्जिद के पड़ोस में घर मिलना बहुत बड़ी नेमत, और पट्टन में तो हर घर के पड़ोस में मस्जिद है। इन नेमतों से सवाल किया जाएगा। इसलिए कभी कभी 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट मस्जिद में बैठकर अल्लाह की नेमतों का मुराकबा भी करना चाहिए कि मुझे अल्लाह ताला ने किन किन नेमतों से जो है, किन किन नेमतों से नवाजा है। सबसे पहले अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, उन इंसानों में से चुनकर अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी, ईमान वाला बनाया। फिर अल्लाह ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, सही सालिम तंदुरुस्त जिस्म अता किया। किसी हॉस्पिटल के अंदर चक्कर लगाएं तो पता चलता है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत। फिर उसके बाद जो नेमतें हैं उनका मुराकबा करना, फिर तो तब जाके जो है शुक्राने नेमत, अल्लाह की जो एक बहुत बड़ी नेमतों का शुक्र अदा करना, ये फिर जो है अंदर से जज्बा पैदा होगा। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र, ये अल्लाह का हुक्म है, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम हमारी नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो जो है हम नेमतों को बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ान हो चुकी है, सुन्नत पढ़ लें।